یہ قصہ ایک گاؤں کا ہے جہاں لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے پورے دن محنت کرنے کے بعد صرف ایک وقت کا ہی کھانا نصیب ہوتا تھا۔ کچھ لوگ غریبی سے تنگ آ کر گاؤں چھوڑ کر شہر کی طرف نقل مکانی کر گئے، لیکن کچھ لوگوں کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں تھے کہ وہ یہاں سے کہیں اور جا سکیں، اس لیے اپنی قسمت کو قبول کر کے صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ یہاں کوئی ہسپتال یا طبیب بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو دوسرے گاؤں کی طرف جانا پڑتا تھا۔ دوسرے گاؤں کا رستہ طویل ہونے کی وجہ سے کئی لوگ رستے میں ہی دم توڑ دیتے تھے۔ کمیل بھی اسی گاؤں کا ایک فرد تھا جس کی عمر 20 سال تھی۔ یہ اپنے 5 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ ایک دن اس کے سب سے چھوٹے بھائی نے بھوک کی شدت کی وجہ سے کسی پیڑ کے پتے توڑ کر کھا لیے۔ وہ زہریلا درخت تھا، لیکن 5 سال کی عمر میں اس بچے کو یہ کہاں پتہ ہوگا کہ کون سا درخت زہریلا ہے اور کون سا درخت ٹھیک ہے۔ وہ بیچارہ بھوک سے نڈال ہو کر پتے کھانے پر مجبور ہو گیا۔ رات اس کی طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے سب اسے دوسرے گاؤں لے جا رہے تھے کہ رستے میں اس کے منہ سے سفید جاگ نکلا اور اس نے کمیل کے ہاتھوں میں ہی اپنا دم توڑ دیا۔ اس حادثے کو تقریباً 6 ماہ کا وقت گزر چکا تھا، لیکن کمیل اس حادثے سے ابھر نہیں پا رہا تھا۔ اسے اندر ہی اندر اپنی بے بسی اور لاچاری پر گھٹن ہونے لگی اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ایسی زندگی نہ خود گزارے گا اور نہ اپنے گھر والوں کو گزارنے دے گا۔ کمیل نے دوسرے گاؤں کے ایک لڑکے کو آسرا دیا کہ وہ اسے اپنی سائیکل کرائے پر دے دے۔ میں شہر سے جو کچھ کما کر لاؤں گا اس کا کچھ حصہ تمہیں بھی دے دوں گا۔ وہ لڑکا راضی ہو گیا اور کمیل کو سائیکل مل گئی۔ کمیل نے اپنے ماں باپ سے اجازت لی اور اپنے چھوٹے بہن کو روتا چھوڑ کر شہر کی طرف نکل گیا۔ کمیل کی چھوٹی بہن اس سے بہت مانوس تھی، اس لیے وہ بار بار روک رہی تھی، لیکن اسے کیا پتہ کہ اس کے بھائی اس کو بچانے کے لیے ہی دور جا رہا ہے۔ اس گاؤں میں ہریالی بہت تھی اور لوگ بہت کم ہی آباد تھے یہاں، اس لیے یہ گاؤں سب سے زیادہ جنات کا گڑھ تھا۔ یہاں آئے دن کوئی نہ کوئی چیز نظر آتی تھی، لیکن یہاں کے لوگ ان سب کے عادی ہو چکے تھے۔ یہاں ایک بات یہ بھی مشہور تھی کہ اس گاؤں کے قبرستان میں جنات کا قبیلہ آباد تھا اور کسی کے مرنے پر ہی اسے دفن کر دیتے تھے اور وہاں کوئی جا نہیں سکتا تھا، ورنہ زندہ واپس نہیں آتا تھا۔ کمیل فجر سے پہلے ہی نکل گیا کیونکہ راستے میں بہت طویل رستہ تھا۔ دن کے وقت وہ وہاں پہنچا، تھوڑا سا آرام کیا، پھر وہ کام ڈھونڈنے نکل پڑا۔ اب اس کی قسمت اچھی کہ اس کو حوصلہ دیا، وہاں ایک پردیس میں اسے کام مل گیا۔ کیا وہ ابھی نیا کھلا تھا، اس لیے جوان لڑکوں کی ضرورت تھی۔ اسے ماہانہ 8,000 پر رکھ لیا گیا۔ یہ پیسے بھی کمیل کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھے، اوپر سے دوپہر کا کھانا اور چائے بھی فری تھی۔ اس نے فوراً ہی اللہ کا شکر ادا کیا اور کام پر لگ گیا۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے اور 1 مہینہ ہو گیا۔ کمیل اپنی پہلی تنخواہ لے کر اپنی ماں کے پاس گیا اور خوشی سے اپنی بہن کو گود میں اٹھا کر جومنے لگا۔ اب اس کے گھر کے حالات سدھرنے لگے تھے۔ کمیل نے اس لڑکے کو سائیکل کی مد میں 1,000 روپے دیے۔ وہ بھی خوش تھا کہ بیٹھے بٹھائے پیسے آ رہے ہیں۔ ایک دن پریس میں کافی کام کا لوڈ تھا، اس لیے سب کو دیر تک روک لیا گیا۔ کمیل کا کافی پریشانی ہوئی، لیکن جب اضافی پیسے دینے کا کہا گیا تو اس نے سوچا کہ خیر ہے، ایک دن کی تو بات ہے، بس اور زیادہ پیسے مل جائیں گے۔ وہاں سے نکلتے ہوئے 8 بج گئے تھے۔ کمیل نے اللہ کا نام لیا اور سائیکل چلاتا ہوا نکل گیا۔ اس نے سوچا ماں باپ پریشان ہو رہے ہوں گے، کیوں نہ کچے راستے پر سے چلوں، جلدی پہنچ جاؤں گا۔ وہاں اس نے کچھ راستے پر سائیکل کو موڑ لیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کچے راستے پر ایک سایہ نظر آیا، اسی کے ساتھ ساتھ ہی اڑنے لگا۔ وہ ان سب کا عادی تھا، اس لیے زیادہ ڈرا نہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد 3 قسم کے کالے کتے اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ وہ بوکھلا گیا اور پوری طاقت سے سائیکل چلانے لگا۔ ان سے بچ کر وہ اپنے گاؤں کے قبرستان کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے وہاں رک کر تھوڑا خود کو سنبھالا اور پیدل ہی سائیکل لے کر آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ قبرستان کی دیوار پر ایک عورت اور بچے کو بیٹھا ہوا دیکھ اور جلدی سے نظریں گھما کر تیز تیز چلنے لگا، لیکن اس عورت نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ الٹے پیروں سے چیختی ہوئی اس کی طرف بڑھی اور اسے اٹھا کر دور پھینک دیا۔ جھاڑیوں کی وجہ سے اسے کافی چوٹ لگی، لیکن وہ اپنی سائیکل نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے سائیکل کو اٹھایا
اس نے دیکھا کہ اس پر وہ بچہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کا چہرہ انتہائی خوفناک تھا۔ کمیل نے قدم گاؤں کی طرف بڑھائے تو پیچھے سے اس کے مرے ہوئے بھائی نے آواز دی، لیکن کمیل سمجھدار تھا، اس نے مڑ کر نہیں دیکھا اور سمجھ گیا تھا کہ یہ جنات ڈرا کر مارنا چاہتے ہیں۔ وہ آگے چلتا گیا، اسے یہ بات پتہ تھی کہ جو ان سے ڈر گیا یہ اس پر حاوی ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ چلتا گیا۔ اسے سامنے وہ عورت بار بار نظر آ رہی تھی لیکن وہ ڈر نہیں رہا تھا۔ اب وہ قبرستان سے نکل گیا، جیسے ہی نکلا پیچھے سے آواز آئی کہ تو اپنے گلے میں پڑے تعویذ کی وجہ سے بچ گیا، ورنہ آج تک کوئی زندہ نہیں گیا۔ وہ گھر پہنچا تو بخار سے تپ رہا تھا، لیکن اس کی ماں کو اندازہ تھا کہ کیا ہوا ہے۔ اس کی ماں نے پوری رات قرآن کی تلاوت کی اور اس پر دم کرتی رہی۔ 2 دن بعد وہ ٹھیک ہو گیا اور کام پر جانے لگا، لیکن یہ حادثہ وہ زندگی بھر بھول نہیں پائے گا۔